آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عملوں کو، نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ہم نے چمن اسلام قاعدہ میں واو پیش معروف کو پڑھا تھا، واو پیش معروف کو پڑھا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ واو پیش معروف کسے کہا جاتا ہے، واو پیش معروف کسے کہا جاتا ہے، اور واو پیش معروف کے پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ واو پیش معروف اس واو کو کہتے ہیں جس واو پر الٹا پیش لگا ہوا ہو، جس واو پر الٹا پیش لگا ہوا ہو اس کو واو پیش معروف کہتے ہیں، اور جس واو پر الٹا پیش نہ لگا ہوا ہو اس کو واو پیش مجہول کہتے ہیں، واو پیش معروف نہیں کہتے۔ جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا سوٹ، پڑھا تھا کیا پڑھا تھا؟ سوٹ پڑھا تھا، کوک پڑھا تھا، تھوک پڑھا تھا، بھوک پڑھا تھا، نور پڑھا تھا، تور پڑھا تھا۔ یہ تمام الفاظ ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے کیا کیا تھا؟ پڑھا تھا۔ آپ کے پاس کسی کے پاس پی ڈی ایف ہے تو اس کو اسکرین پر شیئر کیجئے، واو پیش مجہول۔ ہاں، واو پیش مجہول نیچے کیجئے اس کو تھوڑا۔ ہاں، تو واو پیش مجہول معروف ہم لوگوں نے پڑھا تھا، واو پیش معروف ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور نیچے کیجئے اس کو۔ یہ تو واو پیش معروف اور مجہول دونوں مکس جو ہے، پہچان کے لیے ملے جو الفاظ ہیں اس کو ہیں، اور نیچے کیجئے اس کو پیج نمبر 25۔ ہاں بس، شکریہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ یہ 24 نہیں، 5 نہیں، 24 ہوگا، 24۔ ہاں یہ، ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے جو پڑھا تھا واو پیش معروف کا پڑھا تھا، واو پیش معروف پڑھا تو ہم نے بتایا واو پیش معروف اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور واو پر الٹا پیش لگا ہوا، واو پر الٹا پیش لگا ہوا ہو اس کو بولیں گے واو پیش معروف، اور واو پیش مجہول اس واو کو کہیں گے جس کے پہلے والے حرف پر پیش ہو لیکن واو پر الٹا پیش نہ ہو بلکہ واو ساکن ہو، واو ساکن ہو، واو کیا ہو؟ ساکن ہو، واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو، لیکن واو پر الٹا پیش نہ ہو تو اس کو کہیں گے واو پیش مجہول۔ واو پیش معروف اور مجہول میں یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے واو پیش معروف اور مجہول میں کہ واو جو ہم پڑھتے ہیں، واو پیش معروف کو جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ ایک دم گول سا ہو جاتا ہے، واو پیش معروف کو جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ ایک دم گول سا ہو جاتا ہے، اور بیچ میں جو سوراخ کی شکل میں ہمارے منہ میں باقی رہتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، معمولی سا ہوتا ہے۔ لیکن واو پیش معروف جب ہم پڑھتے ہیں، معروف ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ جو ہے ایک دم گول نہیں ہوتا، اور ہمارے ہونٹوں کے درمیان دونوں کیا بولتے ہیں، ہونٹوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ کشادگی زیادہ ہوتی ہے، جیسے واو پیش معروف، واو پیش مجہول، سوٹ، سوٹ مول، تو واو پیش مجہول ہم لوگوں نے پڑھنا تھا، واو پیش مجہول ہم لوگوں کو پڑھنا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں، دیکھیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بڑی مشکل زبان ہے، بڑی مشکل زبان ہے لیکن بڑی پیاری زبان ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ اس پر زبر زیر پیش نہیں لگا ہوتا،
زبر زیر پیش نہیں لگا ہوتا ہے۔ یہ جملہ جب آتا ہے تو جملہ کس جگہ استعمال ہوا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ واو پیش معروف ہے کہ واو پیش مجہول ہے۔ واو پیش معروف ہے کہ واو پیش مجہول ہے، یہ جملہ بتاتا ہے۔ کیونکہ اردو میں بتایا نا، زبر زیر پیش نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو ابتدائی کتاب ہے جس کی وجہ سے زبر زیر پیش وغیرہ لگا ہوا ہے، لیکن آپ جب اردو کتابیں پڑھیں گے تو اس میں نہیں لگے۔ جیسے ہندی آپ پڑھیں گے تو اس میں ماترا لگا ہوتا ہے، چھوٹی ای، بڑی ای، چھوٹا آ، بڑا آ، یہ سب وہاں ماترا لگا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پڑھنا میرے خیال سے سب سے زیادہ آسان اگر کوئی زبان پڑھنا ہے تو ہندی۔ ہندی اتنا آسان پڑھنا کوئی زبان نہیں۔ سب سے زیادہ آسان زبان کون ہے؟ ہندی ہے، اس سے زیادہ آسان کوئی زبان نہیں، بہت ہی آسان زبان ہے، اس لیے کہ وہاں ماترا لگا ہوتا ہے، ماترے کے حساب سے پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان ہو، اردو زبان ہو، عربی زبان تو یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں بھی زبر زیر پیش نہیں لگاتا ہے، لیکن وہاں گرامر ہوتے ہیں، وہاں قواعد ہوتے ہیں۔ گرامر اور قواعد کی بنیاد پر اگر ہمیں گرامر اور قواعد معلوم ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے پڑھنا آسان ہے، لیکن گرامر اور قواعد ہمیں نہیں معلوم تو ایسی صورت میں ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ ہم کچھ کو کچھ پڑھیں گے، جیسے اب اردو میں جو ہے کوئی گرامر نہیں، کوئی قاعدہ ویسا ہے نہیں کہ کوئی گرامر اور قاعدہ ہو، کوئی گرامر اور قاعدہ ویسا نہیں ہے۔ ہے قواعد، ایسا نہیں ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق رحمہ اللہ علیہ نے اردو کے قواعد لکھے ہیں، قواعد اردو لکھے ہیں، کتاب ہے ان کی، جو بابا اردو جنہیں کہا جاتا ہے، مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو کہا جاتا ہے، انہوں نے قواعد اردو کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر بتایا تو کیسے ہم کسی لفظ کو پڑھیں گے، کیا طریقہ ہوگا کسی لفظ کے پڑھنے کا، ملانے کا انداز کیا ہوگا، ملا کر پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، تمام چیزیں وہاں بتائی گئی ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہم لوگوں کو آج پڑھنا ہے واو پیش مجہول کے ساتھ۔ تو میں نے پڑھا بتایا واو پیش معروف اور واو پیش مجہول میں فرق یہ ہے کہ واو کو مکمل جب پڑھا جائے گا تو ہمارا منہ ایک دم مکمل گول ہو جائے گا، اور اگر ہمارا منہ مکمل گول نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارا واو پیش معروف نہیں ہے، واو پیش مجہول ہے۔ اور اگر زبر زیر پیش لگا ہوا ہو تو اسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ واو پیش معروف میں واو پر الٹا پیش لگا ہوتا ہے، اور واو پیش مجہول میں جو ہے واو پر الٹا پیش نہیں ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں عبارت طے کرے گی کہ یہ کیا ہے، عبارت طے کرے گی کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہم کہیں ہاں تم نے تو ہمارا حصہ گول کر دیا، تم نے تو ہمارا حصہ گول کر دیا، تو یہاں گول ہو گیا، گول نہیں پڑھیں گے، تم نے ہمارا حصہ گول کر دیا نہیں۔ اگر ایسا پڑھیں گے تو گویا کہ بنگالی ہو گئے، سمجھے؟ ہمارا حصہ تم نے کیا کر دیا؟ گول کر دیا، یا فلاں نے گیند کو گول کر دیا، یا زمین گول ہے، زمین گول ہے، تو ہم کہیں گے زمین گول ہے، تو زمین یہ طے کرے گا کہ لفظ گول ہے کہ گول ہے، گول ہے کہ گول ہے، یہ زمین لفظ طے کرے گا۔ ہمارا حصہ یہ طے کرے گا کہ یہ گول ہے کہ گول ہے۔ تو جملے میں جب استعمال ہوتا ہے تو جملہ بتائے گا کہ یہ لفظ کس طریقے پر پڑھا جائے گا، اور ہم کس طریقے پر اس کو پڑھیں، سمجھے؟ تو یہ سے بتائیں مول، جیسے مول بولتے ہیں، مول یہ ہندی ورڈ ہے، مول بولتے ہیں تو مول مانے قیمت، مول تول کرنا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مول کرنا، مول مگنا مانے بھاؤ کرنا، کسی چیز کا بھاؤ تاؤ کرنا، تول۔
तौलना, तोल। तो यहाँ बताया तोला, जैसे तोला, 1 ग्राम तोला, 1 आना, 2 आना, या एक तोला, 2 तोला, 3 तोला, या इसी तरह ये तकिए का खोल है, पानी घोल दो, ढोल बजाओ, और दरवाजा खोलो, झूला झूलो, झूला झूलो। तो यहाँ बताया वाव पेश मजहूल ये है कि मोल, तोल, गोल, खोल। हम मूल नहीं पढ़ेंगे, तूल नहीं पढ़ेंगे, गुल और खूल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ये सब क्या है, वाव पेश मजहूल है। अगर दोनों को मिक्स करके दे दिया जाए, वाव पेश मारूफ और वाव पेश मजहूल को, तो आपको अपनी तरफ से नहीं करना होगा कि आप अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लो, ये मारूफ है ये मजहूल है, नहीं। किताब में जो मारूफ है उसको मारूफ लिखना होगा, किताब में जो मजहूल है उसे आपको मजहूल लिखना होगा। अपनी तरफ से अगर आपने मजहूल लिख दिया, मारूफ लिख दिया, तो ऐसी सूरत में वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाने की सूरत में जो नंबरात हैं वो नंबरात भी आपके कट जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी याद रखिए, जैसे चाहे टेस्ट हो चाहे इम्तिहान हो, हमेशा ये याद रखिए कि आपको जवाब किताब से देना है। इल्ला है कि आपको अलग से कहा जाए कि इतने जुमले बनाओ, ये चीज बनाओ, वो चीज बनाओ, तो अलग बात है। तो यहाँ बताया था मोल, तोल, गोल, खोल। फिर क्या, घोल, ढोल, खोल, झोल, रोक, टोक, नोक, ओक, जोश, शोर, नोच, टोप। तो ये जो है एक लाइन में, एक सतर में 4 हरूफ हैं, और यहाँ 4 सतर है। तो ये कुछ कुल हरूफ जो हुए 16 हुए। कुल हरूफ कितने हुए? 16 हुए। जिनको लिखना नहीं आता है, जिनको लिखना नहीं आता है, वो इन्हीं को लिख करके भेजेंगे। जिनको लिखना नहीं आता है वो इन्हीं को क्या करेंगे, लिख करके भेजेंगे। और जिनको लिखना आता है वो इन 16 वर्ड को जुमलों में इस्तेमाल करके लिख करके भेजेंगे। जुमलों में इस्तेमाल करके लिख करके भेजेंगे। आप जैसे मतलब मोल है, मोल तोल बोलते हैं ना, मोल है, ये धान का मोल है, ये फला चीज का मोल है, ये सोने का तोल है, जमीन गोल है, ये फला चीज का खोल है। तो इस तरीके पर आपको लिख करके भेजना है। ठीक है, बात नहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मैं अभी फिलहाल गांव में हूँ, और गांव में लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, इसलिए यही बात खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।